السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة آية نمبر 42. معزز السامعين اور حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں میں چند باتیں نماز کے تعلق سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق کہنے اور ہم سب کو اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق جو کی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کرے، اسی لیے پیدا کیا گیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے وہ پاس ہو جائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، غیر کی عبادت کریں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں اسلام کی حالت میں مسلمانوں پر اتنی چیزیں فرض ہیں، اسلام کی بنیاد، اسلام کے ارکان۔ آج امت مسلمہ میں یہاں تک یہ حالت آ گئی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو نہیں بتا سکتا۔ اسلام کی کتنے ارکان ہیں اتنے تک نہیں معلوم۔ جب انسان اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو ان پر جو 5 چیزیں ہیں وہ واجب ہو جاتی ہیں۔ واجب اور اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 جی۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ موبائل سائلنٹ کر رہے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5: شهادة الله اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی 5: شہادہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کھمبے، پیلر، مضبوط اسلام کی جڑ، اسلام کی جڑ ہے کیا ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادہ اللہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہی توحید ہے،
اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، اس کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے. وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکات دینے ہوگی، تین، والحج، حج کرنا ہوگا اگر وہاں تک آنے جانے کے اخراجات آپ کے اندر آپ کے پاس ہیں تو، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے ارکان. ایمان کی بھی ارکان ہے. ایمان کی کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کی کتنے ارکان ہیں نہیں بتا سکتے جی. کتنے ارکان ہیں چلیے حدیث سے دیکھ لیتے ہیں. حدیث جبریل صحیح مسلم کی پہلی روایت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على فخذ ووضع فخذه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبني أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفرات العراة العالم رعاء الشيء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. صحیح مسلم کی یہ پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے پوری روایت پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے؟ حضرت جبریل انسان کی شکل میں. آنے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام بتائیے. اللہ کے نے بتایا کہ کلمہ توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکات دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا اسلام کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور تقدیر کی ہر چھپی ہوئی چیز پر ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان. وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور 5 چیزوں کا مکمل طریقے سے عمل پیدا ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب ایک انسان ہے، ظاہر سی بات ہے نماز تو پڑھنا واجب ہے نا، بغیر نماز پڑھے کامیابی نہیں مل سکتی، جنت میں نہیں جا سکتے. نماز کیا ہے؟ توحید کے بعد اصل چیز ہے. توحید کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے. اگر کوئی انسان نماز میں پھیر ہو گیا، نماز قابل قبول اس کی نہیں ہوئی، یقین مانے ان کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال غارت تباہ و برباد ہو جائیں گے. جتنے اعمال ہیں سارے غارت تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے جتنے بھی صغیر گناہ ہوا کرتے سارے معاف ہو جائیں گے. جی اگر کوئی انسان 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہ کی توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. دلیل 5 وقت نماز پڑھنے سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے معاف ہو جاتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قال
النار لا يبقي من دربه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا رواه البخاري ومسلم صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، لوگوں خیال کرو کہ تمہارے گھر کے دروازے کے پاس اگر کوئی نہر ہو اور اس نہر میں انسان اگر 5 مرتبہ نہاتا ہو، کوئی انسان دن کے اندر يغتسل فيه كل يوم خمسا، ہر دن 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم سے میل کچھ باقی رہے گا؟ نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ کے رسول اس کے جسم سے کچھ بیماری کچھ باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، یہی مثال نماز کی ہے. اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے یمحو اللہ بہ الخطایا، اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور ایک چیز نماز پڑھنی ہے یہ تو ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اس لیے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایک روایت میں 25 گنا، ایک روایت میں 27 گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ کو تنہا نماز پڑھنے سے. تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. جی، نماز پڑھنے والا توحید والا ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. دلیل یہ حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ کتنا گنا زیادہ ثواب ملے گا؟ صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے. نماز پڑھنے میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں گویا کہ آپ 27 گنا درجے کے مستحق نہیں ہیں. جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کو اکیلا نماز پڑھنے سے زیادہ 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. جی، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. یہ جو 2 وقت یا 3 وقت پڑھتے ہیں یا 2 وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. 5 وقت کی نماز کا کرنا ہوگا، مکمل طریقے سے پڑھنا ہوگا. ہم اور آپ خود سے کیا کرتے ہیں، جب وقت ملتا ہے 2 وقت ملا تو 2 وقت پڑھ لیے، 3 وقت گئے، 3 وقت ملا تو 2 وقت گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ پہچان بتائی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، عشاء اور فجر کی نماز میں بڑی کوتاہی کریں گے. عشاء اور فجر کی نماز میں بڑی کوتاہی کریں گے، نماز پڑھنے میں بڑی نماز نہیں پڑھیں گے. اور ایسے لوگ جو عشاء اور فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی پہچان بتائی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين في صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جانو ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. کیوں؟ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں وہ لوگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نماز میں عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی نیکیاں ہیں، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا، وہ لوگ آ جائیں گے اگرچہ چھوٹوں کے بڑی کیوں نہ آ. یعنی اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی نیکیاں ہیں تو انسان عشاء اور فجر کی نماز نہیں چھوڑے گی. اگرچہ اس کو جوتر کے بل بھی آنا کیوں نہ ہو تو وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے اور نماز کا ثواب حاصل کریں گے. اس کے بعد نماز پڑھنے آنا ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ
बहुत लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ने आते तो रास्ते में दौड़ने लगते हैं, जैसे नमाज पढ़ी होती दौड़ने लगते हैं, सुरात के साथ, तेजी के साथ। ये रवैया इख्तियार नहीं करना, ये खिलाफ सुन्नत। ये क्या है? खिलाफ सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम इकामत सुन लो, अज़ान सुन लो तो क्या करो, बहुत ही दरमियाना रवैया इख्तियार करो। दरमियानी, ऐसा नहीं कि बहुत ही धीरे, बहुत ही धीमान, या तो फिर बहुत ही तेज के साथ चलो। आराम से आओ, जितने रकात मिलती है जमात के साथ आप पढ़ लें, और जितने नहीं मिलती आप जब इमाम सलाम फिरते उसके बाद आप पूरी कर लें। उसके बाद क्या करें? आप पूरी कर लें। दलील हदीस पाक وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم. وعن ابي هريره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه البخاري. حدیث نمبر 636. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم لوگ اقامت کی آواز سن لو کیا کرو؟ فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار. تم لوگ کیا کرو؟ ایسے نہ ولا تسرعوا، تیز دوڑ کر کے مت جایا کرو بلکہ سکون اور آرام کے ساتھ جاؤ، اطمینان اختیار کر کے مسجد کی طرف جاؤ، اور جو نماز تمہیں مل جائے اسے پوری کر دو، اور جو نماز تم سے چھوٹ جائے اس کو کیا کرو؟ بعد میں پوری کر دو۔ جماعت کے ساتھ جو نماز مل جاتی ہے اس کو آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اور جو چھوٹ جائے اس کو کیا کرے؟ بعد میں ان کو عمل کر لیں۔ اس میں کیا کرنا ہو؟ اس حدیث سے کیا، اس حدیث میں ہمیں کیا کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے؟ وہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آئے تو تیز دوڑ کر کے نہ آیا جائے، تیز دوڑ کر کے نہ آیا جائے، اور اتنا بھی دھیرے نہ آئے کہ نماز اس کی فوت ہو جائے، نماز اس کی جماعت اس کی ختم ہو جائے، بلکہ ایک میانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسجد آئے۔ اب مسجد آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قطار بھی درست ہونا چاہیے نا، قطار جو صفوں کی درستگی ہوگی، یہ صفوں کی درستگی ہونا بہت لازمی ہے۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عالم تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا، نماز کے اندر کیا کہتے اللہ اکبر کہتے، اس وقت آپ اسٹیک لے کر کے کیا کہتے صفوں کے قطار کیا کرتے تھے؟ درست کرتے تھے۔ اگر کوئی آگے رہتا تو اس کو پیچھے کرتے، پھر اگر کوئی پیچھے رہتا تو اس کو آگے کرتے، قطار کو کیا کرتے تھے؟ درست فرما لیتے، درست فرما لیتے تھے اور ختم دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطار کی درستگی نماز کی درستگی ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے کندھے سے کندھے ملا لینا ہے، اور قدم سے قدم، پیر سے پیر ملا لینا ہے۔ دلیل حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 725 725 وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري حدیث نمبر 725. حضرت راوی بولے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقیموا صفوفکم، تم لوگ صفوں کو درست کرو، تم لوگ صفوں کو کیا کرو؟ مکمل طریقے سے درست کر لو۔ اس لیے کہ میں تم لوگوں کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیا صفوں کی درستگی نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ خصوصیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی تھی کہ پیچھے کے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کرو تم لوگ صفوں کو درست کرو مکمل طریقے سے۔ اور حضرت انس ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وقال احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی کیا کرتے؟ اپنے کندھے سے دوسرا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا لیتے تھے، وقدمه بقدمه، اور ایک دوسرا اپنے پیر سے کیا کرتے تھے؟ پیر سے ملا لیتے تھے۔ گویا کہ کندھے سے کندھے ملانا اور قدم پیر سے پیر ملانا یہ نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ نماز پڑھی ہونے سے پہلے کیا کرے؟ قطار کی سیدھی اور قطار کی درست ہونی ضروری ہے، اور صفوں کی درست ہونی ضروری ہے، اور کندھے سے کندھے ملانا اور قدم سے قدم ملانا یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اور کیا چیز نماز پڑھنی ہے
تھوڑی دیر کے لیے بیان کروں گا. نماز کن کے طریقے پر پڑھنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو. اور یقین مانیں اگر آپ کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے نہیں ملتی ہے تو نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے. ہو جائے گی نماز قبول نہیں ہوگی. دلیل یہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اس نماز کا طریقہ میرے طریقے سے ملنا چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 7246 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وعن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم حتى رواه البخاری حدیث نمبر 7246. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو پتہ یہ چلا کہ نماز اسی وقت قابل قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نماز اسی وقت قبول فرمائے گا جب نماز کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق موافقت ہوگی جب میرے ورنہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. لیکن آج کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں 30 سال تک 40 سال تک 50 سال تک نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں. نماز میں کب نماز کیا کہتے ہیں باطل ہو جاتی ہے, کب نماز نہیں ہوتی, کب نماز ہوتی ہے, کون سے ارکان چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں معلوم. یہاں تک کہ نماز کی دعائیں بھی یاد نہیں, نماز کی دعائیں بھی یاد نہیں ہے. اور ہزار طریقے کے مسئلے مسائل میں چلے جائیں گے. سوال کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے, کیا کہتے ہیں جو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی سوال کریں گے, لیکن نماز میں دعائیں یاد نہیں ہے اس کو نہیں کریں گے. جو اصل چیز ہے, اصل چیز کیا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز کی پوری دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. تبھی ہم دل میں خیال کریں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے. آپ کو دعائیں ہی یاد نہیں ہے, لیکن آپ کو اگر کچھ دیا جائے بتا دیا جائے کہ سوال کرنے لگے تو آپ ایسے سوال کرنے لگیں کہ جو انسان کے ذہن میں نہیں آتا ہے وہ سوال کرنے لگیں گے. تو پہلی جو چیز ہے, جو اصل جو چیز ہے, جو جڑ ہے, وہ اصل چیز کیا کہ آپ وہ جو زندگی میں آپ کھانا ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر کیا کہتے ہیں روٹی چاول سے اگر آپ کی زندگی بچ سکتے تو آپ کوئی دوسری چیز ایسی تلاش نہ کریں جو آپ کو ملی ہی نہ. تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی تمام دعائیں مجھے یاد ہے کہ نہیں, نماز کی تمام دعائیں یاد ہے کہ نہیں ہے. اگر یاد نہیں تو یاد کرنے کی ضرورت ہے. بغیر دعا کے کیا کہتے ہیں نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, بہت مشہور روایت ہے. کیا کہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے, اللہ اکبر کہنا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. آپ کے سامنے دلیل دی جاتی ہے گھوڑے کی دم کی طرح. مشہور روایت ہے گھوڑے کی دم کی طرح اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو اللہ اکبر کہنا ہے طرف رجوع نہیں کرنا ہے. رکوع میں جانا ہے تو یا پھر رکوع سے اٹھنا ہے تو یا پھر دو رکعت سے اٹھنا ہے تو دلیل کون سی دیتے ہیں؟ گھوڑے کی دم والی روایت. چلیے اس روایت کا جائزہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ وہ روایت ہے اصل میں کہاں کتاب التشہد میں, صحیح مسلم کی کتاب التشہد میں, وہ نفل کرنے کے بعد میں نہیں. وہ روایت بیان کرتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گھوڑے کے دل کی طرف ہوتی ہو ہاتھ کو اٹھاتے ہو, ہاتھ کو اٹھاتے ہو طرف اللہ پہ فٹ کرتے ہو. روایت طرف اللہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ کو اللہ اکبر کہتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکعت سے اٹھتے وقت اس وقت طرف اللہ نہیں کرنا ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ روایت گھوڑے کی دوسری طرف آپ کو سنا دیتے ہیں. چلیے وہ روایت میں پڑھ دیتے ہیں. وہاں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه البخاري رواه مسلم عليه السلام. یہ روایت صحیح مسلم ہے, کتاب التشہد میں مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जब सहाबा किराम नमाज में तशहुद के वक्त, जब तशहुद में रहते थे और जब सलाम फेरने का वक्त होता तो उस वक्त हाथ से इशारा करते थे, ऐसे कहते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरने का वक्त। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा करने को मना फरमाया। इस वक्त तशहुद के वक्त अल्लाह के नफल अदा करने के बाद जी फरमाते हैं कौन जानी फलसफा बयान करते हैं, जब हम लोग सलाम फेरते बोलना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते तो क्या तवाशा रबिया की लग जाने गए, तो अपने हाथ से दोनों जानब इशारा करते थे सलाम फेरने के वक्त, तशहुद में बैठे रहते उस वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया अलामत तुमीनुना में यदि उनका अंदाज़ ना होता है शमसी, क्या हो गया तुम लोग को घोड़े की दुध की तरह अपने हाथ से इशारा करते हो, यानी सलाम फेरने वक्त हाथ से इशारा नहीं करना है। इन्नमा यकफी अहदुकुम मय्यज़ा यदाहु अला फखिज़िही तुम्मा युसल्लिमु अला अखीही मा काना यमीनिही व शिमालिही, तुम में से बस इतना ही काफी है कि अपना नमाजी जो नमाज पढ़ता हो अपना दोनों हाथ क्या करे अपने रान पर रखे रहे, तुम्मा युसल्लिम फिर अपने दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या करे सलाम फेर दे, हाथ दोनों हाथ पर रान पर ही रखे रहे और हाथ से इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिवायत असल में क्या है, किताब तशहुद में ये सलाम फेरने को मना किया गया है, ये रफ़ अल-यदैन करने की बात नहीं है। इस रिवायत को फिट करते कहाँ रफ़ अल-यदैन में हमारे ऊपर आपको बयान कर देते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, पढ़ते हैं आप लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता नहीं पढ़ना चाहता तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी माशाअल्लाह जी। बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज नहीं होती, चाहे इमाम के पीछे नहीं या फिर ना पढ़े। सर ये रिवायत है। आपको एक मशहूर आयत दी जाती है कि फ़ैज़ा क़ुरिया कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आराफ की आयत है 204 नंबर आयत। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहा करो। ये असल में सूरह मक्की है और ये क्या कहते हैं काफिरों के ताल्लुक से नाज़िल हुई है, काफिरों के ताल्लुक से नाज़िल हुई है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते उस वक्त कुछ कुफ़ार आकर के क्या करते शोरगुल करते थे, मस्जिद नबवी के बाहर शोरगुल करते थे ताकि नमाज़ों का क्या हो डिस्टर्ब हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम नमाज पढ़ा रहे होते उस वक्त उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वो क्या करते थे शोरगुल करते थे जी। क्या कहते कुफ़ार, उसको अल्लाह तबारक व तआला बयान कर दिया। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 26 पढ़िए, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वलगौ फीह, कुफ़ार लोग आकर क्या कहते थे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, वलगौ फीह शोरगुल करो, शोरगुल करना शुरू कर दो, आवाज़ करते थे, आपस में बातें करते थे, आपस में गुफ्तगू करने शुरू कर देते थे। तो इसी गुफ्तगू से रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त कुरान की आयत नाज़िल कर दिया, फ़ैज़ा क़ुरिया कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। ये आम हुक्म है, जैसे अभी कुरान पढ़ा जाता है, अभी आपके सामने तो बयान किया था, आपको आराम से खामोशी के साथ क्या करना है सुनना है, बातचीत नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है, आम हुक्म है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने को वाजिब करार दिया और बयान कर दिया कि जो शख्स इमाम के पीछे नमाज में अगर कोई शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में सहाबा किराम नमाज पढ़ा रहे थे, तो सहाबा किराम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िरात करते जा रहे थे। तो जब नमाज से फारिग हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पूछा तुम लोग भी मेरे साथ क़िरात करते जा रहे थे? सहाबा किराम ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी आपके साथ क़िरात करते जा रहे हैं। जब तक आपकी क़िरात चलती रही उस वक्त हम लोग भी आपके साथ क़िरात करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, सिर्फ क्या करो सूरह फातिहा पढ़ा करो। इसलिए कुछ शख्स की नमाज नहीं होती है, इसलिए कुछ शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। ये जमात की नमाज है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे और सहाबा किराम रोकने दिया कि नहीं, सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िरात करते जा रहे थे। तो फरमाया कि क़िरात करने की कोई ज़रूरत नहीं
چلے وہ روایت مکمل پڑھ لیتے ہیں. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليهم قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم حدث يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے. اللہ کے نبی جتنی دیر تک قرأت کیے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو بھی الف لام میم بقرہ جو بھی قرأت کیے صحابہ کرام میں قرأت کرتے جا رہے تھے. جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ میرے پیچھے قرأت مت کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بعد خاموش رہا کرو، اس لیے کہ شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. یہ حدیث کلیئر ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، سب کے لیے نماز. دونوں نماز کیا ہے؟ دونوں کہتے نماز دونوں کے لیے ہے، مرد خواتین دونوں کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے، برابر ہے. جو حکم مردوں پر لاگو ہوگا نماز کا وہی حکم عورتوں پر بھی لاگو ہوگا، دونوں کو ایسے ہی عمل کرنا ہے. اور ایک روایت یہ ابو کی روایت ہے نمبر 823. اور ایک روایت صحیح مسلم کی روایت 395، صحیح مسلم کی روایت 395. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمہ کی یاد رکھیں من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي علاج ثلاثة. وقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام قال يقرأ بها في نفسه. مكمل روایت ہے، رواه صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 395. اللہ کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي علاج. دو شخص کوئی بھی نماز پڑھی، کوئی بھی نماز من صلى صلاة یہ نکرہ ہے، چاہے ظہر عصر مغرب عشاء چاہے عید نماز چاہے نماز جنازہ ہو، تمام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب. فرمایا جس شخص کوئی بھی نماز پڑھی ہو اس کا وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، ام القرآن نہیں پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن کے دوسرا نام ہے، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام القرآن. اگر ام القرآن نہیں پڑھتا یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے وہی علاج وہ نماز کیا ہے؟ ناقص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ان نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں کیا ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ جواب ملا ہاں یقرأ بها في نفسك، تم اپنے دل میں پڑھو. امام کے پیچھے بھی رہنے پر امام کے پیچھے بھی کیا کرنا ہوگا؟ دل میں پڑھنا ہوگا. امام بھی پڑھے گا، آپ کے امام کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد آرام سے خاموشی سے سننا. اس کے بعد موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. اس کو تشہد کی دعا بتا دیتا ہوں. تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے؟ تشہد میں اب مان لیجیے ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس وقت کتنی دعائیں پڑھی جاتی ہے؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تحیات جی. اس کے بعد درود شریف بھی ملا سکتے ہیں، درود ابراہیم. اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، اگر ملا لے تو بہتر ہے. نہ ملا تو کوئی حرج نہیں، صرف تحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تیسری رکعت کے لیے. اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہتر ہے. چلیے مکمل تشہد کی دعا، جیسے اگر 4 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو مکمل جو دعائیں ہوتی ہیں کیا پڑھنا ہے ایک طرف سے پڑھ دیتے ہیں شروع سے لے کر کافی ہوتا ہے. اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں گا. سب سے پہلے جس 4 رکعت نماز ہو گئی ظہر کی، اب تشہد میں بیٹھے ہیں تو اس وقت تحیات سے اسٹارٹ کرنا ہے. تحیات سے بہت تو کیا کرتے دعا ہی یاد نہیں، دعا یاد آئی نہیں. لیکن دیکھ لیجیے نماز جو اصل چیز ہے، قیامت کے دن سوال کے لیے نماز ہی ہوا. سوال کیا جائے گا کہ اصل جو چیز ہے وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں جہنمیوں سے سوال کیا گا کہ جہنم میں کیوں آ گئے؟ جواب ملے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جواب ملے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز ہی نہیں یا تو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے یا پھر نماز پڑھا لیکن نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھے. جو اصل جو چیز ہے جنت و جہنم کا
नमाज में इंसान फेल है और न जाने नबी के नाम पर क्या 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 बिदात इजाद किए जा रहे हैं। फजर की नमाज में मस्जिद खाली है, रोड पे मिल जाए, देखिए क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी झंडियां लेकर के आपको मुसलमान मिल जाएंगे। ये क्या है आज मुसलमान की पहचान कि बेनमाजी और नबी के नाम पर लेके क्या कहते हैं रोड पे मिल जाएगा आपको 8 बजे, फजर की नमाज मस्जिद में नहीं मिलने वाली। वो जो असल जो चीज़ है वो क्या है, इंसान मुसलमान की पहचान है। तो इंसान क्या कहते हैं मुसलमान और कुफ्र के दरमियान, काफिरों के दरमियान जो जिस फर्क दिलाती है वो क्या है, नमाज है। अगर आप नमाज पढ़ते तो इस्लाम के दायरे में है, नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या इस्लाम से निकल जाएंगे आप। तो जो तशहुद में बात कर रहा है, जो तशहुद में जो चीज़ पढ़ी जाएगी मुकम्मल वो पढ़ देगा। सबसे पहले जैसे 4 रकात नमाज पढ़ लिए, अब तशहुद में आप पढ़ना वो क्या पढ़ना, अत्तहिया से स्टार्ट करना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुकम्मल अत्तहियात है, इसको पढ़ना है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 दुआएं हो गई, दुरूद इब्राहिम को मान लीजिए, तहियत के। उसके बाद फिर पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ाग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 834। उसके बाद एक और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल महशरि वल मग़फ़रह। उसके बाद सलाम पढ़ो। इतनी दुआएं हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान भाई को पूछ ली जाए तो उन्हें दुरूद शरीफ याद आता ही याद है, याद है नहीं दुआ तो असल जो चीज़ है। लेकिन उनको देख लीजिए किसी मौलवी को क्या कहते हैं नीचा करने के लिए, दिखाने के लिए अजीब अजीब सवाल करते हैं, मौलवी जवाब ना देता है। खुद को नमाज की दुआ याद है, जो असल जो चीज़ है पहले वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सवाल करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। यही चीज़ों से मैं बात करता हूँ, आखिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ सब मेरी खिदमत ज़्यादा खराब होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान हदीस को मुकम्मल तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम कई भी बात कुरान हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जब भी मौत हो, हमारे इस्लाम पर मौत हो और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस जैसा मकाम नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।